بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی دبنگ سیاسی انٹری، ایک سیاسی اجتماع ہوا ہے، وہاں پر کیا گفتگو ہوئی ہے، اس حوالے سے بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پرویز الہی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بدلے میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں۔ پرویز الہی نے عمران خان سے کیا مانگ لیا ہے جس پر ایک پھڈا پڑ گیا ہے، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مفتاح اسماعیل نے اسحاق ڈار پر چڑھائی کی ہے، ملک کی بربادی دراصل ان دونوں نے کی یا ان میں سے کس نے زیادہ کی، اس معاملے پر بھی ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے، روز ہم بات کرتے ہیں مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پیٹرولیم پرائسز کی جو قیمتیں ہیں اس وقت بین الاقوامی مارکیٹ میں $80 سے بھی کم پر آ چکی ہیں، لیکن اب بھی عمران خان کے دور حکومت سے کئی گنا مہنگا آئل جو ہے وہ سپلائی کیا جا رہا ہے، اور اس کا ایک الٹیمیٹلی جو ایفیکٹ ہے وہ مہنگائی کی صورت میں عوام پر ہے۔ اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو چکی ہیں، درآمدات بند ہیں، برآمدات بند ہیں، ایکسپورٹ ہو نہیں رہی، ٹیکس کلیکشن میں کمی ہو گئی ہے، فارن ریمیٹنسز میں کمی ہو گئی ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر جو پیسے تھے اس کے اندر بھی کمی ہو گئی ہے، اور اب جو ہے نون لیگ کے لوگوں کے پاس کوئی لایا عمل نہیں ہے، تو اسحاق ڈار جو ہے وہ اس کا ملبہ مفتاح اسماعیل پر ڈال دیتا ہے، اور مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ ایک نون لیگ کے جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں، انہوں نے اسحاق ڈار کو ایک ایسا معیشت دان بنا کر پیش کیا کہ شاید وہ آتے جائیں گے تو ڈالر کی پرائس 200 سے نیچے آئے گی، اور پھر عمران خان کا بیانیہ زبردست ہو جائے گا۔ لیکن وہ تمام جو کرپشن کے دلال صحافی ہیں وہ اس وقت نہ تو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی اسحاق ڈار کی نااہلی کی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی لایا عمل پیش کر رہے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں جب پاکستان کے اندر ہر سیکٹر میں ترقی ہو رہی تھی تو وہ ان کو چبھتی تھی، اور اب اتنی یہ دو نمبری ہے، بہرحال اس پر اکثر بات کرتے ہیں۔ تو اب جو مفتاح اسماعیل ہیں وہ کھل کر ٹی وی پروگرامز کے اندر سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے تو اس وقت اسحاق ڈار جو ہے وہ کالم لکھوایا کرتے تھے، پھر ٹویٹر پر شیئر بھی کرتے تھے کہ مفتاح اسماعیل کی یہ نالائکی ہے، یہ نالائکی ہے۔ تو اب مفتاح کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار ہر بات کا مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ اسحاق ڈار نے غلط کہا، $36 ارب کا پورا انتظام ہو رہا تھا، تبھی آئی ایم ایف نے قسط دی۔ سب کو پتا ہے اسحاق ڈار غلطی کر رہے ہیں، آئی ایم ایف نے قسط جاری کر دی تو ڈیفالٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ دنیا کو بیچنے کے لیے کچھ نہیں تو کچھ خریدنا بھی نہیں چاہیے۔ آئی ایم ایف کو ساتھ رکھنا ہے تو ایکسچینج ریٹ اپنی مرضی کا نہیں رکھ سکتے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ میں کمی سے ہم پاکستان کو دیوالیہ کے قریب لے گئے ہیں، یعنی خود سابق وزیر خزانہ وہ یہ مان رہا ہے کہ ہم دیوالیہ کے قریب لے کر آئے ہیں۔ اب اور بات نہیں کہ عمران خان یا کوئی اور معیشت دان ہے تو وہ الزام لگا رہے ہیں، تو نون لیگ کا ہی یہ رہنما ہے، سابق وزیر خزانہ ہے، اس رجیم چینج آپریشن کے بعد ان کو بنایا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دیوالیہ کے قریب لے آئے ہیں۔ جنہوں نے سرمایہ کاری کا وعدہ کیا وہ بھی اب آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ این ایف سی ایوارڈ بدلیں، صوبے کچھ جمع نہیں کر رہے، لوکل گورنمنٹ کو بااختیار بنائیں، صرف دو آپشن ہے، آئی ایم ایف کے پاس جائیں یا ری سٹرکچر کریں۔ تو اب یہ سارا جو ملبہ ہے وہ ایک دوسرے پر نون لیگ کے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ روز آ کر پرویز الہی یہ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ جناب عمران خان کی امانت ہے یہ پنجاب اسمبلی، جب چاہیں گے ہم اس کو تحلیل کر دیں گے۔ تو معاملہ کہاں پر لٹکا ہوا ہے؟ ایک تو انہوں نے رائے دی کہ 3 مہینے مزید ہمیں نکالنے چاہیے، تو اس پر عمران خان کنونس نہیں ہوئے۔ لیکن اب آج روزنامہ دنیا کے اندر بڑے کریڈیبل صحافی ہیں، طارق عزیز صاحب، انہوں نے ایک سٹوری دی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح پرویز الہی جو ہے وہ بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی وہ کتنی نشستیں مانگ رہے ہیں قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے، اور پہلے ہی کاف لیگ 2 حصوں کے اندر تقسیم ہے، مرکز کے اندر چودھری شجاعت لیڈ کر رہے ہیں، صوبے کے اندر پرویز الہی کی حکومت ہے، دونوں اب صلح بھی ہو چکی ہے، اور پھر جاؤ آگے فنڈز بھی لگائے جا رہے ہیں، اور اب عمران خان کو اس خاص موقع پر کیا بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر ہم جنرل فیض حمید کی بات کریں گے، یہ بڑی عام خبر ہے،
اور یہ باتیں پچھلے تقریباً 2-3 ہفتے سے چل رہی ہیں کہ پرویز الہی اور مونس الہی ہوں یا کاف لیگ کو یہ ہے کہ ہمیں کچھ حصہ ملنا چاہیے اگلے جو ہے انتخابات کے اندر ہمارے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار الیکشن نہ لڑیں، ہماری نشستیں زیادہ ہوں، ورنہ اس وقت ہم وزیر اعلیٰ ہیں، کل کو یہ وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے تو اسمبلیاں تحلیل کر کے ہماری جو ایک حکمرانی قائم ہے تو یہ حکمرانی بھی ہم دے دیں گے تو ہمیں کیا بچت آئے گی۔ یہاں پر جو ہے یہ خبر دی ہے طارق عزیز صاحب نے، انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کی تحریر کے حوالے سے تحریک انصاف میں مختلف تجاویز زیر غور ہیں، بالخصوص وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے کردار پر تحریک انصاف کا ایک مؤثر گروپ شاکی ہے، یعنی ان کو شکایات ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کے لیے انہوں نے عمران خان کو کاف لیگ کے پی ٹی آئی میں انضمام کی تجویز دی ہے، جبکہ پرویز الہی اسمبلی توڑنے کے بدلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے طور پر تحریک انصاف سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے مانگ رہے ہیں، جہاں پی ٹی آئی اپنے امیدوار کھڑے نہ کرے۔ اس وقت کاف لیگ کے 10 ارکان صوبائی اسمبلی ہیں، وہ اس تعداد کو دگنا یعنی 20 سیٹوں پر ایڈجسٹ کرنے کے خواہاں ہیں، یعنی صوبائی اسمبلی کی اس وقت جو ہے 10 نشستیں کاف لیگ کے پاس موجود ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ یہ کمپرومائز کرے کہ ہمیں 20 نشستیں صوبائی اسمبلی کی دی جائیں۔ یہ طارق عزیز کی خبر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کاف لیگ کے پاس قومی اسمبلی کی اس وقت 5 سیٹیں ہیں، اس میں بھی 3 ارکان وہ چودھری شجاعت گروپ کے اندر ہیں، 2 ارکان جو ہے اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں یہاں پر جو ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ، تو وہاں پر بھی 10 نشستیں قومی اسمبلی کی مانگ رہی ہے کاف لیگ۔ اب یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں پرویز الہی اسمبلی تحلیل کے بدلے قومی اسمبلی کے 10 حلقے مانگ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر اس بات پر شدید اختلاف ہے۔ ایک مؤثر گروپ کا موقف ہے کہ پرویز الہی اگر ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کریں۔ کاف لیگ جو آدھی شجاعت اور آدھی پرویز الہی کے پاس ہے، یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، جبکہ پرویز الہی ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنی علیحدہ شناخت قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت کی تجویز پر پرویز الہی تک پہنچا دی گئی ہے۔ فریقین عمران خان اور پرویز الہی نے یہ فیصلہ 17 دسمبر تک کرنا ہے۔ اب پرویز الہی، بعض لوگوں کا یہ بھی پی ٹی آئی کے اندر خیال ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ شامل بھی ہو جائے پی ٹی آئی کے اندر تو کل کو وہ فارورڈ بلاک بنائیں گے، وہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور کل کو پی ٹی آئی کو اور زیادہ نقصان جو ہے وہ دیں گے اگر وہ شامل ہوں گے پی ٹی آئی کے اندر۔ تو دونوں یعنی کم نشستوں کے ساتھ جس طرح اس عرصے کے اندر وہ ایک بلیک میلنگ چلتی رہی ہے تو یہ ایک صورتحال عجیب ہے۔ اب جو ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ان کے حوالے سے 3 دن پہلے ایک خبر جو ہے وہ آئی اور نیا دور پر یہ خبر تھی اور انہوں نے کہا جی کہ سیاست کے اندر وہ انٹر ہونے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی جوائن کریں گے اور پھر جو ہے وہ عمران خان کے بعد اگلی پی ٹی آئی کی جو کمان ہے وہ فیض حمید کریں گے۔ تو یہ ایک تنزیہ بات تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر اگر وہ جائیں گے بھی تو کس طریقے سے جائیں گے، اور اب جو ہے جنرل فیض حمید پر اور بہت سارے سوالات بھی ہیں، یعنی سلمان شہباز کو بیرون ملک فرار کروانے میں جو سہیل وڑیچ ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید تھے اور نواز شریف کو فرار کروانے کے لیے جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ ایکٹیو تھے، ان کا ذرا نرم دل تھا ان کے حوالے سے۔ تو اب یہاں پر جنرل فیض حمید جو ہے ان کا چکوال سے چونکہ تعلق ہے اور چکوال کا ایک گاؤں ہے لطیفال، وہاں سے لطیفال جو ہے اس سے ان کا تعلق ہے اور وہاں پر ایک سیاسی اکٹھ ہوا ہے۔ ان کے جو بھائی ہیں چونکہ وہ آلریڈی جو ہے وہ سیاست کے اندر ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان پر تنقید کی جاتی تھی جب وہ یعنی کور کمانڈر تھے، پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور وہاں ترقیاتی کام بھی چکوال کے اندر جو ہے انہوں نے بہت کروائے ہیں۔ میں خود جو ہے ان جگہوں پر گیا ہوں جہاں پر جو ہے وہ ان کے ترقیاتی کام نظر آتے ہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ جنرل فیض حمید ان کا ایک سیاسی اکٹھ ہوا ہے اپنے گاؤں کے اندر، وہاں کے جو سیاسی عمائدین ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اور وہاں جو گفتگو ہوئی ہے تو وہاں ایک صاحب گفتگو کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں اور باقی ان کے رشتہ دار بھائی وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہماری خواہش تھی کہ آپ آرمی چیف بنتے اور ملک کی خدمت کرتے، لیکن بہرحال یہ آپ کے نصیب میں نہیں لکھا تھا، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ علاقے کے اندر اپنا مؤثر رول پلے کریں اور ہم آپ کو یہاں سے کامیاب کروائیں گے
اور آپ جو ہے انشاءاللہ علاقے کی بھی اس سے زیادہ خدمت کریں گے اور ہم آپ کو تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ اب اس پر جو نون لیگ کے حامی جو صحافی ہیں انہوں نے ظاہر شور مچایا ہوا ہے ٹویٹر پر، اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا، 2 سال تک جو ہے وہ سیاست کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی افیسر ریٹائرڈ ہوتا ہے تو یہ انہوں نے ریٹائرڈ اس وقت بھی کام کروائے تھے، اور مجھے یاد ہے، اور ایک جگہ تو میں نے ایسی بھی دیکھی ہے خود، جو فارم ہاؤس ہے، کہ یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے وہ خصوصی شفقت کرتے تھے اور وہاں پر کنکریٹ زبردست قسم کی جو سڑکیں ہیں وہ بھی بن جاتی تھی۔ اب یہاں جو ہے وہ سمجھے کہ انہوں نے اس اجتماع کے اندر شرکت کی ہے۔ اب ایک جو ہے وہ ہم نے چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ چونکہ ان کے گھر کا ایک پروگرام تھا جس میں علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی، وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حمایت کا یقین دلایا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا، چونکہ جنرل فیض حمید نے تالیاں ضرور بجائیں، ان کا شکریہ ضرور ادا کیا، لیکن کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی، تو اس لیے انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا۔ یعنی وہ اب بھی جو ہے وہ 2 سال کی جو پابندی ہوتی ہے، الیکشن جب لڑیں گے تو اس کی 2 سال کی پابندی ہے، سیاست کے اندر آنے کے لیے بھی قانونی طور پر 2 سال کی پابندی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ کوئی انہوں نے ایسا اظہار بھی نہیں کیا۔ بہرحال وہ سیاست کے اندر پوری طرح ایکٹیو ہیں جی جنرل فیض حمید صاحب، باقیوں کی طرح گمنامی جو ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ اور اب جو ہے آپ یہ دیکھیے مطیع اللہ جان ہے، وہ تو آج جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ چکوال میں جنرل ریٹائر فیض حمید کے گاؤں لطیفال میں تقریب ہوئی ہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جنرل فیض سے عملی سیاست میں آنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ دوران سربت جنرل فیض حمید نے اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کروائے۔ تو اس پر مطیع اللہ جان کہتے ہیں جی فار جیگ برانچ نے جنرل فیض حمید کو مشورہ دیا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک سیاست جاری رکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہا گیا کہ ادارے کی طرف سے ان کو اجازت دی گئی۔ میرا خیال ہے یہ بات تو تنزیہ ہے، لیکن ایک جگہ پر تقریب کے اندر شامل ہونا بہرحال مستقبل کا ان کا جو خیالات ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ عملی طور پر سیاست میں آئیں گے۔ اور بعض لوگوں کا چونکہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ان کے حوالے سے نرم گوشہ پایا جاتا ہے اور آلریڈی ان کی فالوئنگ موجود ہے، تو اس وجہ سے تحریک انصاف کے اندر ان کی شمولیت متوقع ہے، لیکن 2 سال سے پہلے وہ خود اناؤنس نہیں کریں گے۔ لیکن سیاست کے اندر بہرحال آج سیاسی اکٹھ ہوا ہے اور اس کے اندر وہ جو ہے باقاعدہ طور پر ایک جو ہے وہ ایسا ماحول بنا ہے کہ وہ سیاست کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔